سوال پوچھا گیا کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کسی کتاب کے حوالے سے مجھے بتا دیں۔ جناب والا، اصل فی الاشیاء حل ہے، ہر کام جو ہے وہ اس وقت تک حلال ہے جب تک کہ اس کی منع کی کوئی دلیل نہ ہو۔ تو اگر کوئی بندہ کہتے کھڑے ہو کر درود پڑھنا ناجائز ہے، درود و سلام پڑھنا ناجائز ہے، تو پہلے وہ ناجائز کی دلیل لائے، کیونکہ تمام چیزوں میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے، حل ہے ہر چیز میں۔ تو کوئی بندہ اگر کسی چیز کی منع کرنے کی جب تک کہ دلیل ان کے پاس نہ ہو، تو آپ مجھے کوئی بھی ایسا دلیل دے کہ حضور نے فرمایا ہو، صحابہ نے فرمایا ہو کہ کھڑے ہو کر درود پڑھنا منع ہے، تو منع کر دیں گے ان کو۔ لیکن چونکہ ایسے کوئی دلیل نہیں ہے تو فلہذا اصل فی الاشیاء جو ہے اباحت ہے۔ ائمہ اور علماء اہل سنت والجماعت نے اس پر ضخیم کتابیں لکھی ہوئی، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو لے لیں گے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ چلو اس کی منع کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ حضور کے زمانے میں بہت ساری چیزیں نہیں تھیں جو آج کل ہمارے زمانے میں ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو جدید اشیاء ہے، تو جدید اشیاء میں نہیں، میں دینی چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دینی چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں ہو اور اس زمانے میں ہو تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درس نظامی دینی چیز ہے نا، اس کی یہ مروجہ اصول جو آج کل ہمارے ہاں دیوبند طبقہ فکر میں بھی ہے، بریلوی طبقہ فکر میں بھی ہے، اہل حدیث میں بھی ہے، اہل تشیع میں بھی ہے، یہ حضور کے زمانے سے ذرا مجھے ثابت کر کے دے دیں کہ کیا شرح جامی پڑھی جاتی تھی وہاں پر، کیا یہ مشکات شریف، یہ بخاری شریف، یہ ابن ماجہ، یہ ابو داود، یہ ترمذی، یہ ہمارا ہدایہ یا کنز الامہ پڑھی جاتی تھی؟ نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن اس کو ہم نے دین کا درجہ دیا ہوا ہے کہ یہ دینی اصول ہے، ہم کہتے ہیں یہ اصول ہے۔ اچھا، آذان جو ہے وہ دین ہے، لیکن حضور کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، اور اب آپ لاؤڈ سپیکر پر اذان دے دیتے ہیں، تو یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، آپ اب دے رہے ہیں اس طرح۔ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے، میں نے پہنا ہوا ہے، یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا حضور کے زمانے میں، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ سنت لباس ہے، یہ اچھا لباس ہے، مسلمانوں کا لباس ہے، تو کیا ایسا لباس تھا وہاں پہ؟ ختم بخاری کی کوئی تقریب حضور کے زمانے میں منعقد ہوئی تھی، لیکن ہم اس کو کرتے ہیں۔ جلسہ دستار فضیلت و جستہ اسناد، یہ کیا اس زمانے میں تھی؟ نہیں تھی، جب نہیں تھی تو ہم اس کو کیسے کرتے ہیں؟ اب آتے ہیں اصل مقصد کے پاس۔ جائز چیز کے لیے اگر شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے اور اسے ما رآہ المسلمون حسنا فہو حسن عند اللہ، اگر مومن مسلمان اس کو حسن جانے اور وہ جائز چیز ہو، اگرچہ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعین ہی اسی شکل میں نہ ہو، تو پھر بھی وہ جائز ہے۔ لیکن چند مواقع پر میں آپ کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی اور صلاۃ سلام پڑھنے کے آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں۔ آپ کہیں بھی کسی بھی مسلک والے کی حج کی کتاب کو اٹھائیں گے تو آپ کو اس میں معلوم ہوگا کہ سب نے لکھا ہوا ہے، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں نا کھڑے ہو کر صلاۃ سلام کی، تو انہوں نے بھی لکھا ہوگا کہ آپ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر جائیں تو پشت قبلے کی طرف کریں، چہرہ حضور کی طرف کریں، اور کھڑے ہو کر آپ درود و سلام پیش کر لیں۔ وہاں کیوں نہیں بیٹھتے بھائی؟ بیٹھ جاؤ نا، وہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، کرو۔ آپ اس زمزم کھڑے ہو کر پینا بھی سنت ہے، بھائی بیٹھ جاؤ آرام سے پیو، لیکن وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور کی روضہ مبارکہ پر جو حاضری کا جو کنسپٹ ہے، اسے فتاوی عالمگیریہ اور دیگر ہمارے مشائخ اور بزرگوں کے کتابوں نے احادیث سے بھی یہ ثابت ہے، زیارت القبور کی میں بھی ثابت ہے کہ کھڑے ہو کر وہاں پر صلاۃ السلام پڑھا جائے گا۔ تو تبرک کے لیے کھڑے ہو کر اس کو ادا کرنا یہ بھی جائز ہے، اور کسی کی تعظیم کے لیے بھی کھڑے ہو کر، عام بندے کے تعظیم کے لیے بھی کھڑے ہونا جائز ہے۔ مثلا
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے زمانہ مبارکہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تو انصار بیٹھے ہوئے ہیں، مہاجر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور نے انصار کی طرف مخاطب کر کے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے بادار، اپنے سید، اپنے بڑے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سب کو کھڑا کر دیا وہاں پہ، تو تعظیم کے لیے کھڑے۔ ہمارا مسلک اور مذہب یہ ہے کہ جب ہم حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو حضور کی روح مبارک ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کی روح متوجہ ہو جاتے ہیں تو ہم تعظیماً کھڑے ہو کر وہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اچھا، فتاوی دارالعلوم دیوبند فتویٰ نمبر 824، اور یہ ان کا 719H7 1438، یہ انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی روضہ انور کے سامنے سلام پڑھتے ہوئے کھڑا ہونا یہ سنت طریقہ ہے۔ تو وہ جو منع کرتے ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ وہاں پر بھی آپ بیٹھ جائیں۔ وہاں لکھا ہوا ہے، اس فتاویٰ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ جیسے حالت نماز میں باندھتے ہیں ایسے باندھ کر اور پشت قبلے کی طرف کر کے چہرہ حضور کی روضہ مبارکہ کی طرف کر کے صلاۃ و سلام پڑھے، تو ہم تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں۔ اس پر مزید اگر آپ کوئی ریسرچ کرنا چاہیں گے تو پھر علماء اہل سنت کی بڑی ضخیم کتاب ہے اس پر میسر ہے، آپ اس میں سے پڑھتے جائیں گے۔